الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ فیہد قلبہ، واللہ بکل شیء علیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، عند اللہ اجر عظیم۔ اما بعد، سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کی پہلی ابتدائی 3 آیات، جیسا کہ اس سے قبل یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ دراصل قرآن مجید فرقان حمید کے تحت تصوف کی اعلیٰ تعلیم پر یہ آیات دلالت کرتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم ولایت یا علم تصوف قرآن سے ہے، قرآن سے ہٹ کر نہیں۔ اور اس قرآنی تصوف میں ہم یہ بات دیکھیں کہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام نے عین یہی تعلیم ولایت کو دنیا انسانیت کے سامنے عام کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو بغیر اذن خداوند قدوس کے آتی ہے، یعنی بغیر اللہ کے حکم یا اس کی اجازت کے کوئی مصیبت کسی انسان پر نہیں آتی۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، فَيَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت سے معمور فرما دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ گویا یہ نچوڑ ہے کہ ہم اپنی ہر بات اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ راضی برضائے رب رہنا یہ مومن کی شان ہے، اور یہی تصوف اور علم ولایت کی بنیاد ہے۔ جو ہوگا چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر کوئی ہمیں پتھر مار رہا ہے، پتھر تو وہ ضرور مار رہا ہے، لیکن پتھر کا لگنا بغیر حکم خداوندی کے نہیں ہے۔ اس نے مارا، ممکن ہے وہ چوک جاتا نشانہ، لیکن پتھر کا آ کر ہمیں لگنا یہ دراصل اللہ کے حکم سے ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت ہے کہ ایک درویش یہ کہتا جا رہا تھا، جو خدا ہو سو، خدا ہو سو، جو ہو خدا ہو سو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے وہ گزر رہا تھا۔ قریب ٹھہرا ایک شخص اس کو پتھر مارتا ہے۔ پلٹ کر جب وہ اس شخص کو دیکھتا ہے جو اس کو پتھر مارا ہے، تو پتھر مارنے والا کہتا ہے، جو خدا ہو سو ہو،
تو وہ درویش جواب دیتا ہے یقیناً جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درمیان میں، یعنی اللہ کے حکم کے درمیان میں کس کا منہ کالا ہوا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ پر راضی رہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ کے بغیر حکم کے نہیں ہوتی، اور جب یہ ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو جس کو قرآن نے بارہا مقامات پر ذکر کیا ہے کہ جس کا ایمان یہ ہو جائے کہ جو کچھ ہونے والا ہے یا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، تو اس کی شخصیت کس طرح نکھر کر آتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کسی کا خوف رہتا ہے نہ کسی کا غم رہتا ہے، چونکہ وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اس کا کس سے کیا مسئلہ رہے گا، آپ بولیے۔ یہ بات جب ہمارے اندر داخل ہو جائے گی تو ہمارا خوف ختم ہو جائے گا، کسی سے کوئی خوف نہیں رہے گا، اللہ ہمارا دوست ہے۔ آپ تصور کریں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ خالق کائنات پروردگار عالم اگر کسی کا دوست ہو جاتا ہے تو دنیا کا کیا خوف ہوگا اس کو، وہ کس سے ڈرے گا؟ اس کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ اس کا پالن آر، اس کا مالک، اس کا مختار، اس کا رب اس کا دوست ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ راضی برضا رب کا جب مظہر بن جاتا ہے تو وہ ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے کہ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے جو قریب ہے قرآن کے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی لفظ کوئی حرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ملایا، لیکن حدیث قدسی اس کے بعد کا درجہ رکھتی ہے کہ اللہ کی بات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اگر ہماری پازیٹیو تھنکنگ رہے گی، اللہ پر یقین رہے گا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ اچھا کرے گا، اگر آپ کا یہ خیال رہے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے خیال کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ پہلے سے ہی مایوسی آ جائے، یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، اگر یہ منفی یہ نیگیٹو تھنکنگ ہمارے اذہان میں رہے گی تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ ہماری سوچ کے مطابق کام کرنے والا ہے۔ کتنا ہم سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ اللہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک بالش چل کر اللہ کی طرف آئے گا تو اللہ بدلے میں ایک ہاتھ بڑھ کر اس کے سامنے آئے گا۔ تصور کریں ہماری بالش کتنی ہے، اللہ کا ہاتھ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سے کتنی محبت کر رہا ہے، ہم ایک بالش اس کے قریب ہوتے ہیں تو وہ فرماتا ہے کہ میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ قدم سے چل کر میری طرف آتا ہے تو اللہ اس بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ کیا بات ہے، غور کریں آپ، کتنا اللہ ہم پر مہربان ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے۔ ہم گنہگار بندے اگر اللہ کی محبت میں ایک بالشت آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ بڑھ رہا ہے، ہم ایک قدم بڑھ رہے ہیں تو وہ ہماری طرف دوڑ کر آ رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے اور یہ یقین رہے گا کہ تمام چیزوں کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔
ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام، فلاں چیز، فلاں بات ہمارے لیے بہتر ہوگی. ایسا نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور ہمارے لیے برا کیا ہے. اللہ خود سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ وہ اللہ کی نظر میں تمہارے لیے بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ بری ہے. تو غور کریں اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ سے اگر ہمارا مخلصانہ تعلق رہے گا، اس میں ریاکاری نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، منافقت نہ ہو، جب ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے تو اللہ بھی ہمارا مخلص رہے گا. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. وہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. دیکھیں یہ تعلق ہونا ہے. تصوف ولایت کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے. جب بندہ اپنے آپ کو حوالے کر دے گا، اچھا ہونے والا ہے تو اللہ کی طرف سے، برا ہونے والا ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ یقین ہونا چاہیے. یہ یقین کمزور. ہم اپنی تدابیر پر غور کریں گے، ایسا ہوتا تو اچھا تھا، ویسا ہوتا تو اچھا تھا. یہ دراصل ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ ایک بات، توکل علی اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ایمان کا اثر، ثمرہ کیا ہے، ثمر کیا ہے، پھل کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا. اور توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم تدبیر نہ کریں. ہم تدبیر کریں، ہم پلاننگ کریں، ہم اسلحہ جمع کریں، ہم اسباب جمع کریں، ہم محنت کریں، مشقت کریں. توکل کے یہ معنی نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں، کوئی تیاری نہ کریں، کوئی انتظام نہ کریں. ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن توکل سکھا رہا ہے کہ تم اسباب کو فراہم کرو لیکن اسباب پر توکل مت کرو کہ میرے پاس یہ ہے تو میں اس سے یہ کر لوں گا، مجھے یہ مل جائے گا تو میں یہ کر لوں گا، میرے پاس یہ ہے میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. یہ نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا. ایک حدیث رسول ترمذی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پوری دنیا مل کر بھی تمہارا برا کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے کہ تمہارا برا ہو تو کبھی کوئی تمہارا برا نہیں کر سکتے. اور ساری دنیا مل کر تمہارا اچھا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہارا اچھا نہیں کر سکتا. اللہ پر توکل ہو کہ اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. معاذ اللہ نے اس کائنات کو وجود میں لا کر معطل نہیں ہو گیا. وہ ایسا ہے کہ وہ ہر آن ہر لمحہ اپنے قانون کو چلا رہا ہے. اس نے ضرور تمام مادوں میں بہت ساری خوبیاں دی ہیں لیکن وہ بندھا ہوا نہیں ہے. وہ جب چاہے قانون کو توڑ سکتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ ہو گیا اب کہاں سے ہوگا، نہیں، اللہ چاہے تو ہوگا. قرآن پڑھیے، قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، ہم بارہا سنتے ہیں لیکن سننا الگ ہے، اس کو دل سے یقین کرنا الگ ہے. ہم واقعہ سنتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نکل کر، مصر سے نکل کر جا رہے ہیں، درمیان میں سمندر یا دریا آ گیا. اب بظاہر اسباب کیا ہیں کہ اگر دریا میں کودیں گے تو ڈوب جائیں گے اور ادھر پلٹ جائیں گے تو فرعون خاتمہ کر دے گا. اور اللہ اپنے قوانین کو بدل دیتا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ پر. دریا سامنے، قرآن کہہ رہا ہے فن فلق. کیا کلمہ ہے قرآن کا، غور کریں. فن فلق، اللہ نے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ.
اللہ فرما رہا ہے کہ یوں محسوس ہونے لگا لوگوں نے جنہوں نے دیکھا کہ دو پانی کے پہاڑ ہیں اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے رستہ ہو گیا اور وہ گزر گئے. جیسے ہی وہ گزرے پھر پانی بہنے لگا اپنے حساب سے اور اس میں فرعون غرق ہو گیا. یہ توکل ہے. اللہ چاہے تو قانون توڑ دے، اس کی مرضی. ایسا نہیں کہ ایک بار قانون بن گیا اب نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آگ کا کام ہے جلانا، ایک مادے کا کام ہے جلانا، آگ کا کام جلانا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ اس آگ کو جلانے سے بدل دے سکتا ہے. جیسا کہ اللہ نے جب نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے ایک علاوہ آگ کا تیار کیا، آگ ہے، ابراہیم کو جلنا ہے، بظاہر ہماری نظروں کے سامنے یہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. تو دنیا نے دیکھا کہ آگ اپنا کام بدل دی. یہ کب ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ پر توکل کا آخری مقام ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ ہوگا، نہیں، یہ کبھی کبھی ہوگا، ورنہ اس کا جو نظام کائنات ہے اس پر کوئی لوگوں کا یقین نہیں رہے گا. نظام کائنات میں اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. ہم غور کریں کہ اللہ پر توکل کیسا ہو. ہمارا سب پر توکل ہے سوائے اللہ کے. اللہ پر توکل نہیں ہے. اللہ سے ہماری امیدیں بہت کم ہیں، دنیا سے امیدیں بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیں رضا، اللہ کی رضا اور توکل علی اللہ کا ایک نتیجہ نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ خدا کے سپرد کر دیں. تفویض الی امر اللہ، ہم اپنے تمام اوامر کو، تمام افعال کو، تمام لمحات کو زندگی کے خدا کے حوالے کر دے. افوض امری الی اللہ، ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں. یہ بات ہونی چاہیے. اور اس کا ایک آخری ایک اہم نتیجہ نکل کر آتا ہے کہ دعا کی نفی ہو جاتی ہے. کہ ہم کیا دعا کریں گے اور کیا دعا کرتے ہیں ہم، سوچیں آپ. یہ یقین ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اب ہم دعا کر رہے ہیں تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار تو میرے لیے ایسا کر دے. تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا نعوذ باللہ ہم اللہ کو سکھا رہے ہیں، اللہ کو پڑھا رہے ہیں کہ پروردگار یہ نہیں ہے، یہ دے دے، وہ دے دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے؟ تو کیا ہوا؟ یہ گویا ہم اللہ کو سکھا رہے ہیں. یہ تصوف اور ولایت کی انتہا ہے. اسی لیے خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمیہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اس کی ڈوری بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. اور اسی تصوف اور ولایت کی انتہا خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اگر تمہیں نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اور آپ بتائیے اللہ سے ہم کیا مانگیں؟ دعا کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ دعا نہ کریں، دعا تو کرنا ہے. دعا کریں اللہ ہم اپنی ہدایت کی دعا مانگے، اللہ تو ہمیں ہدایت دے. ہم استقامت کی دعا مانگے کہ پروردگار تو اس ہدایت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اور پھر اللہ سے وہ مانگے جو غیر کے پاس نہیں ہے. ہم وہ مانگتے ہیں جو غیر کے پاس ہے. اللہ سے مانگے اپنے لیے وہ مانگے جو وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ہدایت کیا کوئی دے سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں دے سکتا. ہدایت مانگے، ایمان مانگے، اس پر استقامت مانگے. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے خدا کو مانگو. یہ ہے ولایت، یہ ہے تصوف.
ہم خدا سے خدا کے علاوہ سب کچھ مانگتے ہیں، جبکہ ہم کو چاہیے کہ ہم صرف خدا سے خدا کو مانگے۔ جو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب اس کے علم میں ہے اور وہ طے ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ ہم اللہ سے اللہ کو مانگے۔ اور پھر یاد رکھیں، جب ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں یا اس مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ دراصل تصوف ہے، اور اسی قرآنی تصوف کو، قرآنی علم ولایت کو مہدی علیہ السلام نے عام کیا۔ ایک مہدوی کی شان کیا ہے، ایک مہدوی کا کردار کیا ہے؟ انفرادی طور پر وہ اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں؟ تو یہیں پر اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اللہ کی مرضی کی زندگی وہ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں گے، اور اپنے تمام معاملات میں توکل کس پر کریں گے؟ اللہ پر کریں گے۔ اُفَوِّضُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، ابھی انفرادی شخصیت کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک جو اس پر احوال صادر ہوتے ہیں، یعنی وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ زلزلے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ طوفان کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت اس پر آ جاتی ہے۔ ایک اس کی اپنے افعال ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انفرادی شخصیت کے لیے قرآن کی یہ 3 آیات دلالت کر رہی ہیں۔ اب اس کے بعد اس انسان کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم 5 آیات اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں اور اس پر تدبر کریں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولیتم علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب یہ 3 آیتیں ایک انڈیویجول کے لیے ہے۔ اب ایک شخص ایک نہیں ہوتا، ایک سوسائٹی ہوتی ہے، ایک خاندان ہوتا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی بیوی ہوتی ہے، اس بیوی کا کوئی شوہر ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کا بھائی ہوتا ہے، بہنیں ہوتی ہیں، یہ تمام اس کی ایک سوسائٹی، ایک رشتہ داری ہے۔ ایک انسانی سماج کو پروردگار عالم چلا رہا ہے۔ تو اب آپ کو معاشرتی زندگی میں کیا اختیار کرنا ہے؟ تو اللہ خاص کلمات کے ساتھ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسا نظام ہے؟ اللہ نے نظام بنایا بیوی بچوں کا، خاندان کنبے کا، پھر یہ کیسے کہ بیویوں میں سے دشمن بھی ہے، اولاد کو دشمن کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے بچو۔ یہ دیکھیے آپ، ایک اسٹیج ہے۔ یہ بیوی سے محبت ہونا ہر انسان کے لیے ایک فطری محبت ہے، اولاد سے محبت ہونا ایک فطری محبت ہے، اور یہ محبت اللہ خود ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی آزمائش اور کٹھن مقام ہے کہ یہ فطری محبت جو بیوی سے ہے، جو بچوں سے ہے، اب یہ محبت غالب نہ آ جائے اللہ کی محبت پر، اس کے رسول کی محبت پر، اس کی راہ میں جہاد کی محبت پر۔ اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد پر بیوی بچوں کی محبت غالب آ جائے تو سمجھ لیں کہ ہم ناکام ہو گئے۔ ہماری ہم محبت کریں لیکن اس کے حدود ہیں، ان حدود میں رہ کر کریں۔ حدود کی حد کیا ہے؟ بیوی سے محبت ضروری ہے۔ بیوی سے محبت کریں گے تو خاندان، گھر آپ کا بہت جنت نما رہے گا۔ بچوں سے محبت کریں، شفقت کریں، ایسا نہیں کہ ان سے آپ محبت نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، مار پیٹ کریں، ان سے جہالت کریں، نہیں۔ اللہ، دیکھیے آپ، یہ اللہ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک بڑی خوبی ہے۔ دیکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، دیکھیے من کے ساتھ اللہ نے
یہ نہیں فرمایا کہ سب بیویوں سے نہ ہو، بلکہ بیویوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی آقا کونین کی زوجہ مطہرہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی اعلان نبوت آپ کی معاون و مددگار رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جنہوں نے آج ملت اسلامیہ کی سب سے عظیم معلمہ ہیں، آج جتنے مسائل اور جتنی چیزیں تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے منسوب ہیں۔ تو غور کریں، من سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سب برابر نہیں ہوتے، کچھ اس میں منفرد بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری اولاد دشمن ہے، فاحذروہم۔ کیوں دشمن قرار دے رہا ہے؟ کہ اگر یہ دشمنی وہ ہوگی کہ اللہ کی محبت سے زیادہ ہم اپنی بیوی کو محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت ڈینجر سچویشن ہماری لائف کا ہے۔ ایسا نہیں کہ محبت نہ کریں۔ دیکھیے آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اس کو مزید اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ایک نظام زندگی اللہ سورہ توبہ کی اس آیت میں دے رہا ہے۔ کس کس کی محبت؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ماں باپ کی محبت، اپنے اسلاف کی محبت، اپنے اجداد کی محبت، جتنے اوپر کے جو آئیں گے رشتے ان کی محبت، وہ اخوانکم، کہ آپ کے اپنے بھائیوں کی محبت، ابناؤکم، اولاد کی محبت، پوتروں کی محبت، نواسا نواسی کی محبت، یہ جتنا نیچے ہے جو سلسلہ چلے گا ان کی محبت، اور پھر اس کے بعد بیویوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اور وہ مال جو پیسہ ہے اس کی محبت جو جمع کر کے رکھے ہیں، اور وہ تجارت، وہ بزنس جو کساد مندی سے ہم نے جمع کر کے رکھا ہے ہم اپنی تجارت سے، اور پھر اس کے بعد جو محلات و مساکین ترضونہا، جو ہم نے گھر بنائے ہیں، جو محلات، جو ولاس بنائے ہیں، اگر ان سے محبت ہوگی۔ یہ 8 محبتیں ہیں، یہ 8 محبتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ 5 کا تعلق سوسائٹی سے ہے، رشتہ داریوں سے ہے، آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم وعشیرتکم، یہ 5 ہو گئے۔ 3 مال سے ہے، ایک مال ہے، دوسرا تجارت ہے، اور تیسرا ہمارے مساکین ہے۔ اللہ فرماتا اگر ان کی محبت تم میں زیادہ رہے گی، کس سے زیادہ؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ اگر ان سب کی محبتیں رہے گی تو اب دیکھیے ایک جملہ قرآن کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فتربصوا، اللہ اکبر، اللہ پورے جلال کے ساتھ فرما رہا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، دفع ہو جاؤ، اللہ دفع ہو جاؤ فرما رہا ہے، دفع ہو جاؤ، اللہ کا امر آ کر رہے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اس سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے محبت کرے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے قرآن ایک نظام حیات ہے، کتنا توازن ہے اس آیت میں۔ اس آیت کے توازن کو بھی اگر ہم سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پرسنل لائف ہے اس کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پہلے ٹکڑے میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اب ہم کیا سمجھیں گے یہاں تک پڑھ کر کہ بس اب ڈنڈا ہاتھ میں لے کر بیوی سے بھی دشمنی نکالنا ہے، بچوں پر بھی ظلم کرنا ہے، ان کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے، بات بات پر دین سکھانا ہے، اور ان پر ایک جبر، گھر میں جنگ کا ماحول بنانا ہے، ہم یہی سمجھیں گے؟ نہیں۔ اب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کیسا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈکٹیٹر مت بن جاؤ کہ بس اب میں دین کا لمبردار ہوں اور میں ہی تم کو دین سکھانے چلا ہوں, یہ کرو یہ مت کرو, ڈانٹ ڈپٹ. کیسا ماحول ہو جائے گا ذرا آپ تصور کریں. گھر میں اگر روزانہ ہماری یہ کیفیت رہے گی, نہیں یہ کرنا یہ دین میں ہے, وہ کرنا وہ دین میں ہے, ایک قسم کا ایک عجیب ماحول نہیں بن جائے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو. اللہ چاہتا ہے کہ گھر میں بھی بڑی محبت سے رہے. پرائیویٹ لائف کو اللہ بہت اہمیت دیتا ہے. ہم ہمیشہ بس آسمانی باتیں کرتے ہیں یا بڑے بڑے باتیں کر دیتے ہیں, لیکن جو قرآن نے جو ہماری پرسنل لائف کے لیے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ہم اس پر کبھی غور نہیں کرتے. دیکھیے آپ کیا فرمایا, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا اللہ. تم ان کے ساتھ ایسا رہو کہ درگزر کر دو ان کو اگر وہ کبھی غلطی کر لیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, ایسا نہیں جائیں اور فوری اس کو مار پیٹ شروع کر دیں, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیں. دیکھیے آپ خاص طور پر میں ان آیات کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی جو میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک امریکہ کے ماحول میں یہ ہمارے لیے بہت بیلنسنگ کی بات ہے. دیکھیے یہاں پر بچہ جیسے ہی اسکول جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلا جو سبق پڑھایا جاتا ہے, قرآن پہلا سبق پڑھاتا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. امریکن اسکول پہلا سبق پڑھاتے ہیں 911. پہلے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ پولیس کو کال کرنا. اب اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تم کو کوئی ہرٹ کرے, تم کو کوئی پنشمنٹ دے, کوئی مارے تو تم پریشان مت ہو, یہ نمبر ہے, یہ کال کر دو. اب کیا ہوا, وہ وہاں سے فری ہو گیا. دیکھیے آپ ہمارا ہونا کیا تھا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ہمارا مددگار ہمارا دوست. ہم یہ سبق نہیں پڑھائے تو اسکول میں بچے کو کیا پڑھایا گیا, پولیس تمہاری مددگار, تمہاری فرینڈ. اب آپ دیکھیے اگر ہم اس ماحول میں یہاں بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے, بچے کو جبر نہیں کر سکتے, مار نہیں سکتے, ورنہ وہ ریاکشن دیتا ہے. اب کیا کریں, بچے سن نہیں رہے ہیں, بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں. یہ امریکہ نہیں پوری دنیا کا یہی ہے, لیکن میں یہاں پر ہوں, یہاں کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے بتایا وَإِن تَعْفُوا, تم درگزر کرو, نظر انداز کرو. ایسا نہیں کہ بس اب نکل گئے دین سکھانے, اس کو دین سمجھانے. کبھی کبھار درگزر کر دو. وَتَعْفُوا, چشم پوشی کرو. صفا کہتے ہیں ورق کو, جب ہم ورق ہوتا ہے, پیپر ہوتا ہے, اس کو صفا کہتے ہیں, پلٹانا, یعنی چشم پوشی کر دینا, درگزر کر دینا. وَتَغْفِرُوا, معاف کر دو. ایسا نہیں بس آپ ایک بار یہ کام کرے, اب میں زندگی بھر آپ سے بات نہیں کرتا. یہ ہمارا مزاج ہے. وَتَغْفِرُوا, مغفر اس کو کہتے ہیں جو فوجی جو ٹوپی پہنتے تھے, جو سولجرز کا ہیلمٹ ہوتا تھا, اس کو مغفر کہتے ہیں, یعنی چھپا دو, اس گناہ کو چھپا دو. تو اگر آپ یہ قرآن کی اس آیت کے تحت اپنے ماحول کو بنائیں گے, آپ ان کو بتائیں دین کیا ہے, شریعت کیا ہے, قرآن کیا ہے, اسلام کیا ہے, لیکن کیسے بتائیں, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ بھی ہماری مجبوریوں سے واقف ہے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے. دعا کریں اس سے, اگر بچے ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں تو وہ ہدایت دینے والا ہے. آپ ماحول کو خراب نہ کریں, ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا رد عمل, اس کا ریاکشن بہت خراب نکل کر سامنے آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں, آزاد ہو جاتے ہیں, وہ قابو میں نہیں رہتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد ہے, محبت اتنی ہی کرو جتنی محبت کرنی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم محبت میں آج اولاد کی ہم تمام اس کا شریک ہیں. آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وہ انسان سب سے بڑا بدبخت ہے. غور کریں آپ الفاظ پر, وہ انسان سب سے بڑا بدبخت ہے جس نے دوسرے کی دنیا سنوارنے میں اپنی آخرت بگاڑ لی.
ہم یہی کر رہے ہیں, ہم سب اس کے شکار ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے قابل بنے, بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, بہت زیادہ ہمارے بچے اپنے اسٹیٹس کو, اپنے لائف اسٹائل کو اسٹرانگ کریں, بہت زیادہ ترقی کریں, بہت ان کے پیچھے خرچہ کرتے ہیں, پیسے لگاتے ہیں, ان کی ہر جائز و ناجائز ضرورت کو پورا کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ دنیا سنور جائے, دنیا اچھی ہو جائے. یہ ہم نے اپنے بچوں کی دنیا تو سنوار دی, لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ہم اپنی آخرت کو خراب کر لیے. کیوں خراب کر لیے؟ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیے, ہم اپنے بچوں کو دینی تربیت نہیں دیے. ہمارے بچے ہمارے ساتھ وہ آج تعلق نہیں رکھے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے, خدا کیا ہے, شریعت کیا ہے, رسول کیا ہے, اصحاب رسول کیا ہے, ان کی کیا قربانیاں ہیں, کچھ نہیں معلوم. آپ کہیں گے کہ کیا ہم پھر کیا ماڈرن ایجوکیشن نہ دلائیں؟ دیکھیے میری نظر میں سب سے پہلے یہ جو تفریق کرتے ہیں نا ماڈرن ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن, یہ غلط ڈیفینیشن ہے, یہ غلط ڈیفینیشن ہے. کوئی ماڈرن نہیں, کوئی ریلیجیس نہیں, سب علم اللہ کا ہے. آپ آئی ٹی پڑھیں کوئی بری بات نہیں ہے, آپ ایم بی بی ایس پڑھیں, آپ لا پڑھیں, آپ کیمسٹری پڑھیں, فزکس پڑھیں, جو چاہیں پڑھیں. قرآن اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. یہ ہم نے اس کو 2 برانچز میں تقسیم کر دیا. آپ کو چاہیے, علم کے برانچز تو بہت ہیں لیکن صاحب علم ہونا ضروری ہے, ہم دینی تعلیم بھی ساتھ دیں. اب آپ تھوڑا سا غور کریں, جس کا میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم غور کریں ہم کہاں کوتاہی کرتے ہیں. ہمارے بچے 6 سے 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے اسکول کی لائف گزارتے ہیں. آنے کے بعد ہمارا پورا فورس ہوتا ہے کہ ہوم ورک کریں اور مزید مارکس اچھے لانے کے لیے اور محنت کریں, تو اور 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں. جملہ یوں سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے میں بچے اگر 8 گھنٹے سو گئے تو 8 سے 9 گھنٹے ہم نے کس پہ لگایا؟ اسکول ایجوکیشن پر. کتنے ہو گئے بتائیے آپ؟ 8 اگر جمع کر لیں تو 16 گھنٹے ہو گئے. اب بچ گئے کتنے؟ 8 گھنٹے بچ گئے. 8 گھنٹوں میں ہم غور کریں ہم کیا کرتے ہیں. قرآن کی کیا کبھی ہم تعلیم کا انتظام کرتے ہیں؟ یہاں تو ہر چیز اتنی ایزی گوئنگ ہو گئی ہے ماشاء اللہ. آن لائن پڑھ لے رہے ہیں. کیسا پڑھتے آن لائن میں بتاتا ہوں آپ کو. استاد یہاں سے فون پر پڑھاتے ہیں, مثال کے طور پر وہ پڑھا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اب وہ بچہ ادھر جو ہے کھیلتے ہوئے کچھ پڑھ رہا ہے, ادھر سے انہوں ڈانٹتے ہیں, یہ ہوگا. اور آپ میں ایک میرا اپنا سیلف ایکسپیرینس ہے, جو آن لائن قرآن پڑھ چکے ہیں, آپ کبھی ان سے قرآن سنیے, وہ ایسا پڑھتے ہیں قرآن کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی لینگویج میں پڑھ رہے ہیں. ہم مطمئن ہے قرآن ہو گیا, بس ایک بار قرآن پڑھا لیے ہم سیٹسفائی ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ہم دیکھیے مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مہدوی ہیں, ہم بچے کو قرآن پڑھنا سکھائیں. کتنی تکلیف کی بات ہے. دیکھیے ہم جس بچے کے پیچھے اپنی پوری لائف کو انویسٹ کر دیتے ہیں, اس کو پڑھانے کے لیے, قابل بنانے کے لیے نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز, ہر جائز ناجائز طریقے سے کماتے ہیں, کرتے ہیں تاکہ بچے ہمارے قابل بن جائیں. کتنا قابل ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب نماز جنازہ کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو باپ کی جنازہ بیٹا نہیں پڑھ سکتا, مرشد پڑھ لے رہے ہیں بس. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیوں ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے؟ آپ کو تعجب ہوگا اگر جہری نماز کا وقت ہو جائے, مغرب کی نماز ہو جائے, 4 جنے مسجد میں جمع ہو جائیں تو جماعت نہیں کراتے, انفرادی انڈیویجول پڑھتے ہیں. کیوں؟ کوئی امامت کے قابل نہیں ہے, کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو وہ کیا مغرب پڑھائے گا؟ عصر میں سب امام بننے تیار ہو جاتے ہیں, زور سے پڑھنا نہیں ہے. یہ ہماری آج کی کیفیت ہے. ہم پڑھائیں, اولاد کو ضرور قابل بنائیں, بلکہ میں کہتا ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قول کے مطابق پڑھائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں تم اولاد کو اپنے زمانے کا علم مت دو بلکہ آنے والے ان کے زمانے کا علم دو. علم میں وہ نظر رکھیں لیکن تربیت میں ہم پوری طرح مضبوط رکھیں کہ قرآن پڑھائیں, قرآن سمجھائیں, قرآن پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دیں, ورنہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی. اب آپ دیکھیں کہ اس کی آخری آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے,
इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। अब हम समझते हैं फितने से मुराद बुरा है, बुरा नहीं, फितना दरअसल कसौटी को कहते हैं, जिस पर सोना घस कर देखते हैं कि ये सोना प्योर है या गलत है, उस शय को फितना कहते हैं। तो ये औलाद हमारा एसेट्स है, हम देखें कि हम अपने एसेट्स को कैसे तैयार कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या काम आने वाले हैं। अब आप देखें वहाँ पर भी इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादुकुम अदुव्वुल लकुम, मोहब्बत में भी औलाद है और यहाँ माल एसेट्स होता है, औलाद भी एसेट्स है। अगर हम इनको इस एसेट्स को सही तैयार ना करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या आलम होगा, ये वाकई में उस वक्त हमारे लिए फितना हो जाएंगे, हमारे लिए कोई कारामद नहीं रहेंगे। हम अपनी औलाद को कुरान मजीद की ये 5 आयतें, मेरी अदबन गुजारिश है, सूरे तगाबुन के दूसरे रुकू की ये 5 आयतें, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम अला रसूलिनल बलागुल मुबीन अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम फ़हज़ुरूहुम वइन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। ये 5 आयतें पढ़िए, 5 आयतों पर गौर करें, हम कहाँ अपने आप को सुधारें, हम गौर करें हमसे कहाँ गलती हो रही है। औलाद हमारे एसेट्स है, और आप याद रखें कि औलाद को अगर हम ईमान देकर जाएंगे, दीन देकर जाएंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें ईमान पर रहेगी, वरना दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी। हम ज़रूर तालीम दिलाएं, आला से आला तालीम दिलाएं, हज़रत अली के क़ौल के मुताबिक तालीम दिलाएं, लेकिन हम तरबियत भी करें, उनको दीन सिखाएं, दीनदार बनाएं, कुरान पढ़ाएं, नमाज सिखाएं, उनके अंदर ईमान पैदा करें, राज़ी बरज़ाए रब होने का उन्हें सलीक़ा सिखाएं कि जो होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद इस सूरह मुबारका की 3 आयतें हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा नशिस्त में बयान की जाएगी।